السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں سرپرائز ٹی وی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ فیاض راما صاحب۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، دعا زہرا کیس بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے۔ کیا بنا کیس کا اور کہاں تک پہنچا، آج ہمارے ساتھ فیاض راما صاحب موجود ہیں، انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ بالکل ٹھیک بھائی جان۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ نہیں کوئی بات نہیں سر۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ 19 تاریخ کو پیشی تھی عدالت کے اندر دعا زہرا کی، وہ پیش نہ ہو سکی۔ اس کے بعد 24 تاریخ کو پیشی تھی، پھر بھی نہ پیش ہو سکی، لیکن عدالت نے سختی سے کہا تھا کہ 30 تاریخ کو ہر صورت میں پیشی ہونی چاہیے بچے کی، لیکن پھر بھی پیش نہ ہو چکی، پیش نہیں کیا جا سکا۔ اس کی کیا وجہ سے، کیا ریزن معاملات ہیں؟ دیکھیں جی، اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، عدالتیں جو ہوتی ہیں ان کا کام تو قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا کہ بچی جو ہے وہ پیش کی جائے۔ اب قانون کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ادارے ہیں، انتظامیہ ہیں، تو اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو وہ کسی ایسے گروہ کے ہاتھ لگ گئی جو بہت ہی طاقتور ہے، جو اتنا طاقتور ہے کہ سندھ پولیس سے بھی طاقتور ہے اور ہائی کورٹ سے بھی طاقتور ہے۔ تو یا پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ سندھ پولیس یہ جو انتظامیہ ادارے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ صرف ان کی باتیں۔ یہ دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، تو اس کو اگر پولیس نہیں ریکور کر پا رہی، اتنی پروفیشنل پولیس جو ہے، ڈسپلن فورس جو ہے، اور جن کے پاس گاڑیاں ہیں، ویپنز ہیں، نوجوان ہیں، اور ساری چیزیں ہیں، لوکیٹر ہیں، ہر چیز اویلیبل ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کے باوجود یہ نہیں اگر کر پا رہے، پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر اس میں کیا کہہ سکتے ہیں، نااہلی ہے پولیس کی۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ظہیر، انہوں نے ابھی کچھ ہی آج ہی میرے خیال سے کیس دائر کیا ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کیس کیا دائر کیا ہے؟ یہ تو عدالتی پروسیڈنگ کے ساتھ مذاق ہی ہے۔ ان کے اوپر پرچے ہیں اور ریٹ انہوں نے فائل کی ہے جی کہ ہمیں بلا وجہ ہراساں نہ کیا جائے، اور اس میں رزلٹ کیا ہوا ہے؟ جو ان کے کونسل کے ساتھ ادھر حال ہوا ہے، میں بلیک کوڈ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ بلیک کوڈ کی عزت جو ہے نا وہ لیٹ ڈاؤن ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن میں اب کیا بتاؤں آپ کو، وہاں پہ عدالت میں کیا ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی کہ سندھ کی عدالتیں آپ کو ڈھونڈ رہی، پورے پاکستان کی پولیس آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، اور آپ یہاں پہ ریٹ لے کر آ گئے۔ انہوں نے کہا جی انٹرم ریلیف دے دیں سر، انٹرم آرڈر کر دیں، وقتی طور پہ پنجاب پولیس کو روک دیں، اور کمال ہوگی، ہم ایف آئی آر کے اوپر سٹے دے دیں کہ آپ کے اوپر ایف آئی آر ہے اور آپ کو گرفتار نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور ریٹ فائل کی گئی ہے نور بی بی اور شبیر احمد کی طرف سے، دونوں پیش نہیں ہوئے ریٹ دائر کر کے کہ کہیں ہمیں پولیس گرفتار نہ کر دیں، ایک اور ان کے وکیل کے تھرو کھیڑیں کھیل رہے ہیں، جو پنجابی میں ہم کہتے ہیں، پنجابی جیسے کہتے ہیں کھیڑ کھیڑنا، ٹھیک ہے؟ ٹیکنیکل گیمیں کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام ادھر چل رہا ہے، اور اس کا رزلٹ کیا ملا ہے؟ عدالت نے کہا کہ جو سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے وہی میرا آرڈر ہے۔ لڑکی تو پروڈیوس کرو نا، بچی تو سامنے آئے، اس کا نکاح کا تعین ہو، عمر کا تعین ہو، باقی تو باتیں بعد کی ہیں اگر۔ اور اس میں لاجک یہی ہے جو مجھے لگتا ہے، اگر آپ سچے ہیں، آپ ٹھیک، آپ کا نکاح نا، پھر چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ سندھ ہائی کورٹ الگ ڈھونڈ رہی ہے، پنجاب ہائی کورٹ الگ ڈھونڈ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی گناہ ہے، کوئی جرم ہے جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پیچھے کوئی لوگ ہیں جو سامنے ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ پیش ہوگی بچی تو یہ سارے حقائق سامنے آ جائیں گے۔ اچھا سر، اگر یہ فیملی سامنے آ جاتی ہے، دعا زہرا سامنے آ جاتی ہے، حقیقت میں اگر دعا زہرا کی مرضی ہوئی اس نکاح کے اندر، تو کیا ان کے اوپر عدالت کے ناف فیصلہ ماننے کے اوپر، جیسے ان کو بار بار بلایا جا رہا نہیں آ رہے، تو اس کی قانونی سزا ہوگی؟ اس میں پہلی بات تو جو ہے وہ ابھی نکاح اس سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ ابھی نکاح جو ہے جس نے پڑھایا قاری، وہ کہتا ہے میں نے پڑھایا نہیں، تو نکاح جہاں تک میں نے پڑھا اور سنا ہے، وہ نکاح دو طرح کا ہوتا ہے، شرعی اور قانونی۔ قانونی وہ ہوتا ہے جو لا کہتا ہے کہ کانٹریکٹ کر کے شرطیں شرائطیں لکھ کے رجسٹرڈ کرواؤ، وہ سیکرٹری یونین کونسل کہتا ہے میرے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے۔ اور شرعی وہ ہوتا ہے جو مولوی گھر میں بٹھا کے پڑھا دیتا ہے، وہ کسی مولوی کا ہونا ضروری ہے۔ وہ جو انہوں نے مولوی کا نام دیا تھا کہ یہ فلاں مولوی نے ہمارا نکاح پڑھایا اور یہ 164 کے بیان میں بطور ثبوت استعمال کیا تھا، وہ قاری تو کہتا ہے میں نے پڑھایا نہیں۔ اب اگر کوئی نیا مولوی پیش کرتے ہیں، اس کا بیان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا، ایٹ اے ٹائم دو مولوی تو نکاح نہیں نہ پڑھا سکتے، ایک ہی نکاح وہاں کہہ دیا کہ اس مولوی نے پڑھایا، اب وہ کہتا ہے میں نے پڑھایا نہیں، یہ شرعی اور قانونی دونوں نکاح نہیں ہوئے، تو پھر یہ زنا میں ہی ہے اور کیا ہے۔ اچھا سر، 30 تاریخ کو عدالت میں پیشی تھی، آپ وہاں پر موجود تھے دعا زہرا کی فیملی کے ساتھ، عدالت نے 30 تاریخ کو کیا فیصلہ سنایا؟ عدالت نے جو آئی جی سندھ جو ہے وہ پوری طرح عدالت کو سیٹسفائی کرنے میں فیل ہو گئے، اور بالکل بھی ان کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکے، اور اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ ان کو تبدیل کر دیا گیا، اور اس سے بڑی بے عزتی کی کیا بات ہوگی۔
آپ میں اپنی بات نہیں، جج صاحب کا آرڈر آپ پڑھیں، اس میں کیا لکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رائے دے، جی جی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رائے دے، ہوم ڈپارٹمنٹ ہوم سیکرٹری رائے دے کہ یہ جو آئی جی صاحب ہیں یہ نوکری کرنے کے قابل بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ کتنے بڑے ریمارکس جج صاحب نے دیے، جی جی اور جج صاحب نے کہا کہ یہ 24 کو بھی مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکے، 19/5 کو بھی نہیں کر سکے، اور آج یہ دن آ گیا کہ میٹر جو ہے وہ MIT 2 اور دیگر اداروں کو ریفر کرنا پڑ گیا، تو اس سے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا سر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے دعا ذرا کی نئی ویڈیو سے ویڈیو یہ بھی 30 تاریخ سے پہلے کی بات ہے، اس کی ایک ویڈیو آتی جس میں وہ سالگرہ منا رہی، بہت بظاہراً خوش نظر آ رہی۔ ہمارے ناظرین کچھ کمنٹس کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اپنی مرضی سے گئی، جس طرح بچے خوش ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بچی خوش ہے یا نہیں ہے، بچی جو ہے وہ آپ میری کسٹڈی میں کوئی دے دیں، میں آپ کو ثابت کر دوں گا خوش ہے کہ نہیں خوش ہے۔ یہ تو دیکھیں سب سے جگہ ایک ملزم کی کمپنی میں ہے، جس کے اوپر خوش ہے تو عدالت میں آ کے بتا دے میں خوش ہوں۔ جی جی بالکل رائٹ۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خوش ہونے یا نہ ہونے سے ایک بچہ جو ہے وہ ضد کرتا ہے کہ میں جناب یہ چیز کھانا چاہتا ہوں، تو یہ تو والدین نے دیکھنا ہے کہ اس چیز کھانے سے کینسر بھی ہو سکتا ہے اور کینسر کا علاج بھی کرنا ہے۔ اب بچی تو کہے گی کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، تو یہ لازمی تو نہیں کہ مان لینی بات، اس کا گارڈین ہے۔ اگر 18 سال کی ہو یہی تو رونا ہے، پھر اور بات ہے، 16 سال کی ہو تو پھر اور بات ہے۔ اب بچی کچھ بھی کہے، وہ لا تو نہیں اس کی پرمیشن دیتا اگر عدالت، یہ تو پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی نکاح ہی نہیں ہوا، جی جی اور یہ جو ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں برتھ ڈے وغیرہ کی، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں مہدی صاحب کو ڈیفیم کرنا، تاکہ یہ بندہ بد دل ہو کے ڈس ہارٹ ہو کے پیچھے ہٹ جائے اور لوگ یہ سمجھیں یار بچی تو خوش ہے یہ۔ جی جی تو یہ چیزیں کہ لوگوں کو یہ سب سے جو اہم بات ہے جو میں لوگوں کو میسج دینا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے پرائیویٹ رائٹ کی وائلیشن، ایک ہوتا ہے پبلک رائٹ۔ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں یہ پوری سوسائٹی کا میٹر ہے، یہ پوری سوسائٹی کے لڑکیوں نے اس سے گائیڈ لائن لینی ہے۔ اگر اس کو ہم الاؤ کرتے ہیں کہ یہ 14 سال کی بچی جس کو مرضی چاہے اپنا شوہر بنائے، تو پھر جو ساری 6ویں کلاس کی بچیاں ہیں جی جی وہ بجائے آگے پڑھنے لکھنے ڈاکٹر انجینئر بننے کے، اور یہ سوچیں گی کہ ٹھیک ہے ہن اسی آزاد ہاں، جنہوں میں پنجابی جو میں جٹکا سا آدمی ہوں، جی جی تو میں پنجابی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب ہن اسی آزاد ہاں، اسی جو مرضی کریے، اسی جڑا مرضی چلتا پھردا مراسی کو پین اس کو ہم اپنا شوہر بنا لیں، تو آپ کا معاشرہ پھر آپ سوچ لیں کدھر جائے گا۔ جی آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے عدالتوں کی اس طرح کی چیزوں کی پرمیشن دینی چاہیے؟ جی اگر میں تو جج ہوں تو میں کبھی پرمیشن نہ دوں کہ معاشرے کو دیکھنا ہے کہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے۔ 18 سال کی ہو تو وہ ٹھیک ہے، وہ کریں، جی جی ٹھیک ہے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ اب بچیاں جو پڑھنے کی ایج میں، اب مجھے بتائیں یہ 6 یا 7ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، تو یہ کیا علم حاصل کر رہی ہے؟ یہ کیا دینی علم حاصل کر رہی ہے؟ اس ایج میں اس نے جو ہے اس کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم نے یہاں جانا ہے، مانسرا یہ دیکھ لیا، آگے جا کے اس کا کیا ہونا ہے؟ اچھا مجھے سر بتائیے گا کہ آپ دعا زہرا کی فیملی کے ساتھ جب کا کیس شروع ہوا، آپ اچھا وقت ان کے ساتھ گزار رہے ہیں اور گزار کے آئے بھی ہیں، وہ کس حال میں ہے اس ٹائم؟ دیکھیں جی، وہ بڑے ہی دردناک حال میں ہے۔ میں نے جو ایک منظر دیکھا ہے، میں نے جتنی باتیں جتنی میڈیا چینل پہ کی ہیں، میں میرٹ پہ بات کرنے والا بندہ ہوں۔ اس کیس میں کئی لوگ ایسے بھی، میں یقین کریں بتاؤں آپ کو، جو مجھے بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، لیکن ہم دیہاتی بیک گراؤنڈ کے بندے ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جی اور جو بیان میں نے پہلے دن دیا تھا وہی میرا آج ہے۔ جی جی میں آپ کو ان کے درد کی حالات ایک ہی بات آپ کو کر کے سمجھا دیتا ہوں کہ 30 مئی کو جب میں ادھر سندھ ہائی کورٹ میں پیش تھا، جی تو نمرا کو جب لایا گیا تو ان کی جو آنکھیں تھی دیکھ رہی کہ شاید ہماری بچی بھی آ جائے، جی جی وہ منظر میں نے دیکھا ہے۔ اور جب ایٹ دی مومنٹ جب آئی جی صاحب یہ لگ رہا ہے کہ یار شاید ہماری بچی بھی آ جائے، ہماری بچی بھی آ جائے، بار بار وہ پوچھ رہے ہیں، مجھے پوچھ رہے ہیں، جو ادھر ہمارے دوسرے وکیل تھے ان کو پوچھ رہے ہیں، آئی جی صاحب کو پوچھ رہے ہیں، تو آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں 50% کیس سالو ہو گیا۔ ایٹ دی اینڈ ہم نے یہی سمجھا کہ اب آئے گی اب آئے گی اب آئے گی، اور جب ایک والدین کے سامنے دوسرے والدین کو بچی دے جائے تو ایک طرف خوشی کا لمحہ تھا اور ایک طرف غم کا لمحہ تھا۔ یہ ہم نے جو دیکھا ہے وہاں پہ، اور ہوا کیا کہ اس دن بچی نہیں آئی، اور جو اس کی والدہ کی جو آنسو تھے اگر اس کو ہم دیکھیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس کے درد کی تو آپ، اور اوپر سے میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں، میں ان کے لیے اس لیے کھڑا ہوں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہم تو ایک عام سے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے وہ انسان کی مدد کرنے والا ہے۔ ہم اپنی حد تک پوزیشن اس لیے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنی بچی کے لیے یار اسٹرگل کر رہا ہے، بچی کا فیوچر سیو کرنا چاہ رہا ہے، تو اس میں کیا گناہ ہے، اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں سارے؟ اچھا سر بتائیے گا کہ آنے والے وقت جو کب پیشی ہو رہی ہے، اگر کب پیشی ہو رہی ہے؟
اب 3 جون کی پیشی ہے سندھ ہائی کورٹ میں اور یہاں پہ 7 دن کا ٹائم دیا گیا، کل پتہ چلے گا ڈیٹ کون سی ہے۔ اچھا سر، کیا آپ کو لگتا ہے اس مرتبہ دعا زہرا جو ہے وہ آ جائے گی عدالت میں یا نہیں؟ دیکھیں اس سارے سنیریو میں کلیئر بات کروں گا، جو سندھ پولیس ہے نا وہ تو بچی ریکور کر نہیں سکتی، ان کو 2 سال بھی دے دیے جائیں جی جی تو وہ بچی ریکور نہیں کر سکتی۔ جو یہاں پہ آج لاہور کے SSP صاحب پیش ہوئے ہیں نا، ہی از ویری کمپیٹنٹ پرسن، اور اس کی باتوں سے اور اس کا جو ہے وہ کام کرنے کے طریقے سے مجھے لگا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ 3 سے 4 دن میں بچی ریکور کر کے جی انشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دے گا، کیونکہ وہ بہت کمپیٹنٹ آدمی ہے۔ اس نے 1 منٹ میں اکاڑا تک کے SHO سے انفارمیشن لی ہے، جس نے پہلی دفعہ لڑکی کو پکڑا تھا، ٹھیک ہے، اس سے انفارمیشن لی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ کیسا کام کرنا ہے۔ اور جب انہوں نے میڈیا پہ اسٹیٹمنٹ دیا تو انہوں نے کہا سر اس کی لوکیشن کا کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ تو SSP صاحب نے کہا کہ اگر لوکیشن بتا دی تو پھر تو سارا مسئلہ ہی خراب ہو جائے گا۔ اس طرح یہ تو انویسٹیگیشن کی بات ہے، اس طرح اور یہ تو ان کی ایک بات ہے، اور میں تو ان میں کورٹ پروسیڈنگ کے درمیان بھی ان کے ساتھ رہا ہوں، تو جہاں سے مجھے پتہ لگا کہ یہ سندھ پولیس کے کمپیئر اگر کریں تو پنجاب پولیس جو ہے وہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ریکور کر لیں گے۔ جی انشاءاللہ۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ فیاض رحمت صاحب موجود تھے، انہوں نے قانونی جو باتیں مطلب ادھر جا کے جو بھی انویسٹیگیشن میں ہوئیں وہ بتائیں آپ کو۔ ناظرین، ہم بھی دعا گو ہیں اور آپ بھی دعا کریں کہ ان کے والدین کو ان کی بیٹی مل جائے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہم آپ کو اگلی نئی ویڈیو میں ملیں گے۔